اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ یہ سورہ ذاریات ہے جو 60 آیات اور 3 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، قسم ہے ہواؤں کی جو غبار وغیرہ کو اڑاتی ہے، پھر ان بادلوں کی جو بوجھ کو اٹھاتی ہے، پھر ان کشتیوں کی جو نرمی سے چلتی ہے، پھر ان فرشتوں کی جو چیزوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں چیزوں کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا، انما توعدون لصادق، کہ تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور اعمال کا بدلہ یقیناً مل کر رہے گا، یعنی قیامت ضرور قائم ہوگی اور بنی آدم میدان حشر میں حاضر ہوں گے، اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے جس میں انعام اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے متقین کے اچھے انجام اور ان کے اعلیٰ 4 صفات کا ذکر کیا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ بے شک باغوں اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ ان کی پہلی صفت انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے اچھے کام کرنے والے تھے۔ دوسری صفت کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ رات کو کم سوتے تھے۔ تیسری صفت وبالاسحار ہم یستغفرون، اور رات کے آخری اوقات میں توبہ استغفار کرتے تھے۔ چوتھی صفت وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق تھا سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور محروم کے لیے، یعنی مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کو یہ دیا کرتے تھے اپنے اموال میں سے۔ یہ 4 صفات اللہ نے ذکر کی ہے متقین کی، اللہ ہم میں بھی پیدا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدرت کے 3 دلائل ذکر کیے ہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور ان کے لیے جو یقین رکھنے والے ہو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ زمین گول ہونے کے باوجود ایسی بچھا دی گئی ہے جیسے کوئی بچھونا بچھایا جاتا ہے۔ اس میں آنے جانے والوں کے لیے راستے ہیں، اس میں میدان بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، سمندر بھی ہے، دریا بھی ہے۔ لوہا، تانبا، سونا، چاندی، کوئلہ، پیٹرول جیسی خاموش معدنیات بھی ہے۔ رب ذوالجلال نے وہ سب کچھ اس میں رکھ دیا ہے جس کی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت پیش آ سکتی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی یعنی نشانی ہے، کیا پھر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ یعنی بذات خود انسان جو حقیقت میں عجائب میں سے ایک سب سے بڑا عجوبہ ہے، کروڑوں اور اربوں انسان میں سے ہر ایک کی صورت، رنگ، چلنے کا انداز، لہجہ، آواز، طبیعت اور عقلی سطح مختلف ہے۔ پھر اس انسان کو سننے، دیکھنے، بولنے، سوچنے، محسوس کرنے، سانس لینے، ہضم کرنے، خون کی گردش، رگوں کے پھیلاؤ اور اعصاب کا ایک ایسا باریک اور محکم نظام دیا گیا ہے جس کے مقابلے میں جدید سے جدید ترین آلات کی بھی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہارے نفسوں میں بھی تو نشانیاں ہے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ انسان کی زندگی اور اسباب زندگی کی فراہمی کا بہت زیادہ انحصار آسمان پر ہے۔ بارش برستی ہے جس سے زمین پر بسنے اور اگنے والی ہر چیز بشمول انسانی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اگر سورج طلوع نہ ہو تو نہ کوئی کھیتی اگے، نہ کوئی جانور دودھ دے۔ ثابت ہوا کہ انسانی زندگی بارش کے برسنے اور سورج اور چاند کے ظہور پر موقوف ہے۔ موسموں کا بدلنا بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے جو کہ غلہ کو اگانے اور پکانے میں خاص تاثیر رکھتا ہے۔ اور اس سے یہ بتلانا بھی مقصود ہے کہ تمہارے رزق کے فیصلے بھی آسمان میں ہوتے ہیں اور تم سے جنت اور دوزخ کا جو وعدہ کیا جا رہا ہے اس کا فیصلہ بھی آسمان ہی میں ہونا ہے۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے معزز مہمانوں کی حکایت
آپ کو پہنچی ہے۔ یہ مہمان در حقیقت میں فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے، اور ایک طرف تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کی خوشخبری دینے آئے تھے۔ فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، یہ خوشخبری سنانے آئے تھے۔ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر ان کی حقیقت کھل گئی کہ یہ مہمان نہیں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تم کس مہم پر ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا ہمیں کچھ مجرم لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائے، مسومۃ عند ربک للمسرفین، جن پر حد سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے تمہارے رب کی طرف سے خاص نشان بھی لگا ہوا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسانے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ قوم لوط کے علاوہ سورہ زاریات میں فرعون کا بھی ذکر ہے، وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور ہم نے انہیں ایک کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون، تو فرعون نے اپنے قوت بازو کے بل منہ موڑا اور کہا یہ جادوگر ہے، یہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ تھا ہی ملامت کے لائق۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور قوم عاد کے واقعے میں عبرت ہے جبکہ ہم نے ان پر ہوا بھیج دی جو ہر خیر سے خالی تھی۔ وہ جس چیز پر گزرتی وہ ہوا اسے ایسا بنا دیتی جیسے کوئی چیز گل کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور قوم سمود کے قصے میں عبرت ہے جبکہ ان سے کہا گیا تھا کہ تھوڑے سے وقت تک نفع حاصل کر لو۔ فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، سو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، لہذا انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، اور وہ دیکھ رہے تھے سو وہ کھڑے نہ ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے۔ وقوم نوح من قبل، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کا ایسا ہی حال ہوا، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ گویا اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نافرمان قوموں کا اور ان پر آنے والے عذابات کا ذکر کیا کہ اس سے عبرت حاصل کرو، اگر اللہ کی نافرمانی تم کرو گے تو تم بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ سورت کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے آسمان کو قوت کے ساتھ پیدا فرمایا اور بے شک ہم وسیع قدرت والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا سو ہم اچھے بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز سے ہم نے دو قسمیں بنائی ہے، یعنی جتنی مخلوقات ہے انسان کے علاوہ بھی چرند پرند حیوانات، اللہ نے سب میں جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سو تم اللہ کی طرف دوڑو، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے دین پر ایمان لانے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے میں جلدی کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی نافرمانی سے باز رہو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، کہ اے رسول آپ ان سے فرما دے کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں، اللہ کی طرف سے اس کام پر مامور ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، لہذا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود قرار نہ دو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کرو۔ اور اگلی آیت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ جو مخالفین آپ کو کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح ان سے پہلے ان لوگوں کے پاس جو بھی رسول آیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ جادوگر ہے، یہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ جس طرح ان حضرات نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں۔ فتول عنہم فما انت بملوم، سو آپ ان کی طرف سے اعراض کیجئے کیونکہ آپ پر کوئی ملامت نہیں۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اور نصیحت کیجئے کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے۔
رب ذوالجلال ہمیں اللہ کی عبادت اور قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔